السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ جہاد سنتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ وحشت، بومبنگز، معصوم عوام کا قتل کرنا۔ اصل میں یہ جہاد نہیں، یہ ٹیررزم ہے۔ جہاد اور ٹیررزم آپس میں بہت مختلف ہیں، اور ان کے بیچ کا جو اختلاف ہے، اس کے اختلاف کے ختم ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کو اتنی وحشت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور اسلام و فوبیا آج اتنا بڑھ رہا ہے اسی وجہ سے۔ جہاد کا پہلے مطلب سمجھتے ہیں۔ جو عربی الفاظ ہے جہاد، وہ بنتا ہے 3 روٹ سے۔ عربی میں روٹ ورڈز ہوتے ہیں، تو جہاد کے لیے ہے جاہدا، اس کا مطلب ہے جہاد، اس سے بنتا ہے ٹو اسٹرگل اور ٹو اسٹرائیو۔ اب اس جہاد کا لٹرل میننگ کیا ہوا؟ ٹو اسٹرائیو۔ جہاد اور اسلام کے میننگ ہے جہاد میں آپ کو اسٹرگل کرنا ہے جہاد۔ اب اس جہاد کے 3 مرحلے ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ جہاد بالنفس، یعنی کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد، اپنی سیلف، اپنی ڈیزائرز، اپنے ایگو، اس کے خلاف جہاد، اس کے خلاف اسٹرگل کرنا۔ آپ اپنے جو ایول آپ کی ڈیزائرز ہیں آپ انہیں اوور کم کریں، ان سے لڑیں۔ گناہ کرنے کی جو آپ کی ڈیزائرز ہیں ان سے آپ لڑیں۔ تو یہ ہے سب سے پہلا جہاد، جہاد بالنفس، اور اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا، یعنی کہ سب سے بڑا جہاد۔ دوسرا مرحلہ اس میں آ جاتا ہے سوشل جہاد۔ سوشل جہاد کیا ہے؟ جہاد یعنی کہ سوشل جہاد، آپ اوپریسرز کے خلاف بولنا، جو ظالم ہیں ان کے خلاف بولنا، مظلوموں کی مدد کرنا، ان کے لیے آواز اٹھانا، حق کے ساتھ کھڑے رہنا، اور سوشلی مطلب آپ سوشلی حق پر رہیں، اور سوشلی آپ کوئی گناہ نہ کریں، اور جو گناہ کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد کریں اپنی زبان سے، یا جیسے آپ کھڑے ان کے خلاف کھڑے ہوں۔ تو یہ آ گیا آپ کا سوشل جہاد۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے آرمڈ جہاد۔ اب یہ جو آرمڈ جہاد ہے، اسی سے کنٹروورسی نکلتی ہے، اور ٹیررسٹ گروپس اور لوگ جو اولیگارچس اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے اسلام کو ڈیفیم کرتے ہیں، جہاد یوز کرتے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو بھٹکاتے ہیں اور انہیں جہاد کا نام دے کر اپنے ایمبیشنز کے لیے انہیں یوز کرتے ہیں۔ آرمڈ جہاد اسلام کیا کہتا ہے؟ جہاد، آرمڈ جہاد اسلام میں اس کی بہت اسٹرکٹلی ریگولیشنز ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ آپ بچوں کو نہیں مار سکتے، آپ عورتوں کو نہیں مار سکتے، آپ بوڑھوں کو، مظلوموں کو نہیں مار سکتے، بیماروں کو نہیں مار سکتے، جانوروں کو سوائے کھانے کے نہیں مار سکتے، پیڑ نہیں کاٹ سکتے، اور جو انسان آپ سے معافی مانگے آپ کو اسے بخشنا آپ پر فرض ہے۔ سمجھے؟ تو جہاد اس میں یہ ہے، جہاد عام جہاد، اور اس میں عام جہاد بے قصوروں کے خلاف تو جہاد کرنا گناہ ہے، حرام ہے، اسلام سے ایلین یہ ہے یہ چیز۔ تو جہاد ظالم حکمرانوں کے خلاف ہوتا ہے، جو آپ کے دشمن ہوں، جو آپ سے لڑ رہے ہوں، جو آپ کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہوں، جو آپ کے کھل کر دشمن ہوں، جہاد ان کے خلاف ہے عام جہاد، نہ کہ معصوم سویلینز پر۔ تو یہ جو ٹیررزم ہوتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل 26/11 کے اٹیکس، جس میں بمبئی میں آ کے مظلوموں کو مارا، بے قصور عوام کو مارا، یہ جہاد آپ اس کو جہاد کہہ ہی نہیں سکتے، یہ تو اسلام میں گناہ ہے۔ جنہوں نے یہ کرا انہیں جنت تو چھوڑیے، انہیں جہنم میں بھی جگہ نہ ملے۔ تو یہ اسلام کا جہاد نہیں تھا، یہ مظلوم عوام کو مارنا جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن نے کوئی کرا، یہ جہاد نہیں ہے، یہ ٹیررزم ہے۔ اسے اسلام بھی کنڈیم کرتا ہے، اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی نے کہا کہ کسی بے قصور انسان کو مارنا ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو مارنا۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ جہاد اور ٹیررزم کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، اور اس کو آپس میں مکس کیوں کر دیا جاتا ہے۔ جو ٹیرر گروپس ہیں، فار ایگزامپل ISIS، لشکر طیبہ، اور یہ جو بھی ہیں، یہ بیسیکلی ان کا کوئی موٹیو نہیں ہے، ان کا یہ موٹیو نہیں ہے کہ اسلام کے لیے لڑیں، اللہ کی راہ میں لڑیں۔ انہیں یوز کیا جاتا ہے پاورفل لوگوں کے ذریعے اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے، اپنے پولیٹیکل نیریٹیوز کے لیے۔ پاکستان انڈیا کے بیچ میں جو پاکستان ٹیررسٹ بھیجتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اسلام کے، اللہ کی راہ میں لڑیں؟ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے لڑیں، اور پاکستان کے لیے لڑنا اسلام کے لیے لڑنا نہیں ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔